کہ آج ہم کسی کو مصیبت اور بیماری میں دیکھ کر کے اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ تو سزا بھگت رہا ہے اپنے کیے کی، اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور تباہی میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے تو مصیبت قطعاً 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 جو ہے وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے قریب ہونے کا اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اگر وہ اس پر اللہ کی شکایت نہیں کرتا اور اللہ سے دور نہیں ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے نزہۃ المجالس سے میں ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کے وقت اپنی بیوی سے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی چاہیے۔ ان کی بیوی اتنی فرما بردار تھی کہ وہ پانی لے کر کے آئی، اور جب ان کی بیوی پانی لے کر کے آئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی۔ مدینہ منورہ ہے، حضور علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، خوش نصیب لوگ جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار کیا۔ سرزمین مدینہ شریف میں ان کا قیام تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا تدبر، یقیناً اس تک تو ہماری کبھی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، اور ہم تو ان کے قدموں کے لگنے والے ذرات تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کے مراتب تھے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی تھی۔ صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی، بیوی فرما بردار اتنی تھی کہ سرہانے پانی لے کر کے کھڑی رہی، اور رات بھر وہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلی صحابی رسول کی تو انہوں نے بیوی کو سرہانے پانی لے کر کے کھڑا دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ فرما بردار اور خوش نصیب بیوی، تم نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا، اس پر آج میں تم سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ تم جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، مانگو کیا مانگتی ہو۔ فرما بردار سی بیوی نے کہا کہ واقعی دو گے جو مانگوں گی؟ کہا بالکل مانگو، دے دیں گے۔ تو کہا مجھے طلاق چاہیے، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ انہیں حیرت ہوئی، کہاں تو محبت اور وفا کا، فرما برداری کا معاملہ یہ کہ رات بھر پانی لے کر سرانے کھڑی رہی ہے۔ اس لیے کہ جھگڑالو بیوی، نفرت کرنے والی بیوی اور شوہر کی نافرمان بیوی اگر طلاق مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنی وفادار اور فرما بردار کہ پانی مانگنے پر رات بھر پانی لے کر کھڑی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ جو مانگو گے جو طلب کرو گی، جو مانگو گی دے دیا جائے گا، تو طلاق مانگ رہی ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم نے جو مانگا ہے مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ایک کام کریں، اس مقدمے کو لے کر ہم سید العالمین قائد المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے فیصلہ کراتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہہ دیا کہ جو مانگو گی دے دیں گے، جو طلب کرو گی دے دیں گے، تو آپ نے تو طلاق مانگ لیا۔ اس بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلیں، آپ حضور اکرم ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ طلب کرتے۔ اب جب دونوں ساتھ ساتھ چلے تو راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے سے ان کا پیر شدید زخمی ہو گیا۔ جب شدید زخمی ہو گیا تو اس بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں۔ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ واپس چلیں، ہم واپس گھر چلتے ہیں، ساتھ رہیں گے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ تم طلاق مانگ رہی تھی، حضور کے یہاں مقدمہ لے کر گئے، اور اب مجھے ٹھوکر لگی، میرا پیر شدید زخمی ہو گیا، تو تم کہتی ہو کہ اب طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ مصیبتیں پہنچتی رہتی ہے۔ میرے سرتاج برسوں ہو گئے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، کبھی میں نے آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے نہیں ہیں، تو جو اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو اس کے ساتھ میں رہ کر کے کروں گی کیا، اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی۔ لیکن اب جو تم زخمی ہوئے ہو، تمہارا پیر زخمی ہوا ہے، تو میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ اب تمہارا جو پیر زخمی ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمن نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تم سے بھی محبت فرماتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کوئی طلاق اب نہیں مانگنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں شوہر مصیبت میں گرفتار نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے، تو بیوی طلاق مانگ رہی ہے، قرون اولیٰ کا حال ہے۔ یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اور آج کا حال یہ ہے کہ اگر شوہر مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ آج کل کی بیویاں پھر وہ گھر چھوڑ کر جانے، کتنا سوچ میں فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی فکر ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی ہے، اور پھر وہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پہ صبر کیا ہوگا، ان کے مقامات کیا ہوں گے، ان کے مرتبے کیا ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منادی کو حکم دے گا کہ کون ہے، کون بندہ ہے جس بندے کا اللہ پر قرض ہے، یعنی اللہ سے جن کو اپنا قرضہ لینا ہے، اور اللہ پر جن کا قرض ہے، گویا یوں کہہ لیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ جن کا قرض دار ہے، اللہ تعالیٰ جن کو ادا کرنے والا ہے، جن پر اللہ کا قرضہ نکلتا ہے، کون ہے؟ چلو آ جاؤ۔ اور یہ جس وقت یہ صدا لگے گی تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قرض کب لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کا مقروض کب ہوا؟ وہ فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے وہ بندو، دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت، بلا اور آزمائش میں گرفتار کیا تھا، اور وہ مصیبت ایسی تھی کہ اس سے آنکھ سے آنسو نکلتے، دل غمگین ہوتا، دل بے چین ہوتا، بے قرار ہوتا، پریشان حال ہوتا آدمی، ایسے بندے آئیں اور وہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا اجر لے لیں۔ یعنی اللہ نے جن کو مصیبت میں، بلا میں، پریشانی میں مبتلا فرمایا، تو گویا کہ اللہ نے ان سے اپنے کرم سے یہ وعدہ کر لیا کہ جیسے ایک قرض دار لازمی طور پر قرض لے کر ادا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر مصیبت ڈالتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر ایسے ہی دے گا جیسے کہ قرض دار کسی کو قرض لوٹاتا ہے۔